فنی ہے۔ اب آپ شجیع اللہ فراست سے کووڈ 19 کے بارے میں خاص خبریں سنیے۔ تلنگانہ میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 661 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ریاست کے جملہ کیس بڑھ کر 2,57,374 ہو گئے۔ ریاست میں کل 21,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے۔ کل 1,637 مزید افراد صحت یاب ہوئے، جس کے ساتھ ہی صحت یابی کی شرح میں معمولی بہتری آئی ہے اور وہ 93.46% ہو گئی ہے۔ اب تک ریاست میں صحت یاب لوگوں کی تعداد 2,40,545 ہو گئی۔ اس دوران ریاست کے محکمہ صحت کی طرف سے آج صبح جاری روزانہ کے بلیٹن میں کہا گیا کہ مزید 3 لوگوں کی پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ 19 اور دوسری بیماریوں کی وجہ سے موت ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ریاست میں اب تک مرنے والوں کی تعداد 1,404 ہو گئی۔ فی الحال ریاست میں 15,000 سے زیادہ سرگرم کیس ہیں، جن میں سے 12,000 سے زیادہ ہوم آئسولیشن میں ہیں۔ اس دوران پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران حیدرآباد میں کووڈ 19 کے 167 نئے معاملات پائے گئے۔ رنگا ریڈی سے 57 مثبت کیسوں کی خبر ہے۔ میڈچل ملکاجگیری میں 45، نلگنڈا میں 35، بھدرادری کوتاگوڑم میں 29، سنگاریڈی میں 28، کریم نگر میں 24، سدی پیٹ میں 23، محبوب آباد میں 22، ورنگل اربن میں 21، کھمم میں 19، منچریال میں 17، نظام آباد میں 15، سوریا پیٹ میں 14، ملوگ اور ورنگل رورل میں 12، محبوب نگر میں 11، عادل آباد اور جیا شنکر بھوپلپلی میں 10، ونپرتی میں 9، جوگولمبا گدوال میں 8، وقار آباد اور میدک میں 7، پیداپلی میں 6، جنگاؤں میں 4، کاماریڈی میں 3، یادادری بھونگیر، کومرم بھیم آصف آباد اور راجنا سرسلہ میں 2 کیس پائے گئے۔ نارائن پیٹ میں کوئی کیس ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ ملک میں کووڈ 19 سے صحت یابی کی شرح 93.09% ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 42,000 سے زیادہ کووڈ مریض صحت یاب ہوئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک ٹھیک ہونے والوں کی تعداد 82 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 41,100 نئے کیس پائے گئے۔ اس کے ساتھ ہی جملہ مثبت کیسوں کی تعداد 88 لاکھ سے زیادہ ہو گئی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 417 موتیں ہوئیں، جس کے ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,29,653 ہو گئی۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 8,05,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک کے ٹیسٹوں کی تعداد بڑھ کر 12,48,00,000 ہو گئی۔ صحت عہدیداروں نے بتایا کہ وائرس کے تعلق سے عوام کا رویہ فیصلہ کرے گا کہ کیا آنے والے مہینوں میں تلنگانہ میں کووڈ 19 کی دوسری لہر آئے گی، جس طرح یورپی ملکوں اور امریکہ میں ہوا ہے۔ یورپ اور امریکہ دونوں کووڈ 19 کی نئی لہر کے شکنجے میں ہیں، جس کی وجہ سے مقامی عہدیداروں نے لاک ڈاؤن یا پابندیاں لگائی ہیں۔ جہاں تک کووڈ 19 کے گراف کا تعلق ہے، ہندوستان یورپ اور امریکہ سے کم 102 مہینے پیچھے ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس احتیاطی قدم اٹھانے کے لیے وقت ہے۔ ڈائریکٹر صحت عامہ ڈاکٹر جی سرینیواس راؤ نے بتایا کہ فی الحال ہم بڑے اجتماعات کے متحمل نہیں ہو سکتے جو سپر اسپریڈر ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کم سے کم جنوری یا فروری تک احتیاط سے رہنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کی طرف سے کوئی صاف اشارے نہیں ملے ہیں، لیکن ہم امید کر رہے ہیں کہ جنوری یا فروری تک ویکسین یا کامیاب دوا آ جائے گی۔ تب تک یہی حل ہے کہ ہم کووڈ 19 سے متعلق مناسب رویے پر عمل کریں۔ ریاست میں تعلیمی سال 2020-21 کے لیے 120 دنوں کے شیڈول کے تحت اسکول دوبارہ کھولنے کا منصوبہ ہے، لیکن حکومت نے اسکولز دوبارہ کھولنے کی تاریخ اب تک طے نہیں کی ہے۔ حال ہی میں محکمہ تعلیمات نے کئی میٹنگز کی، جن میں ویلفیئر اسکولوں کے عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ زیادہ تر عہدیداروں نے دسمبر سے 120 دنوں کے لیے اسکولز دوبارہ کھولنے کی تائید کی۔ نہ صرف اسکولز بلکہ ویلفیئر سوسائٹی کے تحت کام کرنے والے رہائشی اسکولوں کو بھی دوبارہ کھولنے کا منصوبہ ہے۔ تمام تعلیمی ادارے وبا کی وجہ سے مارچ سے بند ہیں۔ سرکاری اسکولوں نے 1 ستمبر سے دوردرشن اور ٹی سیٹ نیٹ ورک چینلز کے ذریعے آن لائن ڈیجیٹل اسکولز شروع کیے ہیں، جبکہ خانگی اسکولز جون سے آن لائن کلاسز لے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کووڈ 19 کے بارے میں خصوصی خبریں ختم ہوئیں۔